پیچھے نا کافی تعداد میں بھائی کھڑے ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہا. یہ بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نیچے بیٹھ جائیں. آپ بھائی نیچے بیٹھ جائیں. آگے والے بھائی نیچے بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ بیٹا. کافی تعداد میں پیچھے بھائی کھڑے ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہا. بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے یہاں جمع ہیں تو یہاں بیٹھ جائیں. گرمی کی شدت ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت میں یہ گرمی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. الحمد لله الذي أرسل نبيا بالحق بعثه بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على سيد الخلق جعله بدرا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين يطهرهم تطهيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. لوگوں، یہ ایک انتہائی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ آج یہود اور ہنود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور آج ہمارے علماء بھی خاموش ہیں، ہمارے حکماء بھی خاموش ہیں، ہمارے وزراء اور امراء بھی خاموش ہیں. کیا فائدہ ہمارے ایمان کا جس ایمان کی دعوت دینے والا سید الرسل ہو، جس ایمان کی دعوت دینے والا امام الرسل ہو، خاتم الانبیاء ہو، گل گلشن لافتہ ہو، برج حلتا ہو، جوہر انما ہو، احمد مجتبی ہو، وجہ والضحا ہو، بلغہ فی درجۃ العلا ہو، سفرہ سدرۃ المنتہا ہو، مقامہ جنت الماوا ہو، جو صاحب قرآن ہو، پوری کائنات کا امام ہو، پورے انبیاء کا امام ہو، جس کے چلنے پھرنے کی قسمیں اللہ کریم اٹھاتا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. جس کے ہونٹوں کی حرکت کی قسم خدا اٹھائے. وقیلہ یا رب، تیرے ہونٹوں کی حرکت کی قسم میرا پیغمبر. جس پیغمبر کی نبوت اور رسالت قیامت تک لا زوال ہے، جس کی نبوت اور رسالت الی یوم الدین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، جو صاحب قرآن ہے، جس پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جس کی نبوت کی گواہی آدم نے دی، نوح نے دی، ابراہیم سے وعدہ لیا، اسماعیل سے وعدہ لیا، اسحاق پیغمبر سے وعدہ لیا. 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن اٹھا کے دیکھو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. فرمایا ہم نے پکا وعدہ لیا انبیاء سے. النبیین صیغہ جمع کا ہے، تمام انبیاء سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت. فرمایا میں تمہیں کتاب حکمت دوں. ثم جاکم، ثم تراخی کے لیے آتا ہے. تمام انبیاء کے بعد میں میرا وہ نبی آئے. جاکم رسول مصدق، جس نبی کی تصدیق کے علاوہ آدم کی نبوت ثابت نہیں ہوتی، جس نبی کی تصدیق کے علاوہ نوح پیغمبر کی تبلیغ ثابت نہیں ہوتی، جس پیغمبر کی تصدیق کے علاوہ ابراہیم پیغمبر کی خلت ثابت نہیں ہوتی، اسماعیل پیغمبر کی قربانی ثابت نہیں ہوتی، یعقوب پیغمبر کا صبر ثابت نہیں ہوتا، ایوب پیغمبر کا صبر ثابت نہیں ہوتا. جس پیغمبر کی تصدیق کے بغیر کسی نبی کی نبوت اور رسالت ثابت نہیں ہوتی. فرمایا میرا وہ رسول آئے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے او آدم، او نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ایوب، یونس، ہارون، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، داؤد، ایوب، ہارون، یونس. سنو میرے پیغمبر، اگر تمہاری موجودگی میں میرا وہ نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوت چھوڑ کے میرے محمد کے پیچھے جانا ہے. اور جس نبی کی موجودگی میں کسی نبی کی شریعت کا آمد نہیں ہے، جس نبی کی نبوت اور رسالت کی موجودگی میں ابراہیم پیغمبر کی شریعت پہ تم عمل نہیں کر سکتے،
یہ مقام ملا ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے قرآن میں ایک دفعہ احمد ہے، میں نے آج جمعہ پہ بھی بیان کیا ہے، ایک دفعہ قرآن میں احمد ہے، 4 دفعہ محمد ہے۔ احمد میں کمال محمد کا، محمد میں کمال خدا کا ہے، اور احمد اللہ نے کیوں ایک دفعہ قرآن میں ذکر کیا؟ اور لوگوں اس خلقت انسانی میں احمد تھا تو صرف ایک، احمد ہے تو صرف ایک، احمد رہے گا تو صرف ایک۔ یہ مرزے جیسے کانے دجال جو ہیں، یہ نام احمد رکھے ہوں گے دجال، نام احمد رکھے ہوں گے کذاب۔ تو ایسے پیغمبر کے بارے میں جو توہین کرے، مسلمانوں کے یہ جذبات کو ابارا گیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن محمد کی توہین برداشت کر سکتا۔ اگر حکومت پاکستان نے، ہماری حکومت نے اس کا نوٹس نہ لیا تو انشاءاللہ ہم مشورہ کر کے ہم پورے ملک کے اندر تحریک چلائیں گے۔ کیا فائدہ تمہارے زندہ رہنے کا؟ تم مسلمان ہو اور تم زندہ ہو اور تمہاری زندگی میں محمد کی توہین ہو، پھر لعنت ہے ہماری زندگی میں۔ اور جس پیغمبر کا تو نے کلمہ پڑھا، اس پیغمبر کا دفاع کرنا اگر تمہیں نہیں آتا، چھوڑ۔ ہندوؤں نے کون سی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا وہ پیغمبر جس نے 6 سال 9 سال کی بچی سے نکاح کیا راوی دجال ہے، اس کے راوی کذاب ہے۔ عراق والے لوگ وہ روایت کر رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کی وفات ہوتی ہے سن 57 ہجری میں۔ ان روایات نے 85 سال کے بعد جنم لیا۔ کیا عائشہ صدیقہ کی وفات 57-58 ہجری میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کی وفات کو 20 سال گزر گئے۔ کسی محدث نے اس روایت کو بیان کیا ہے؟ اور راویوں کا دفاع کرنے والے ملاؤں، کیا قیامت کے دن تم خدا کے سامنے آیات کا رد کریں؟ لوگ ہمیں منکر حدیث کہیں گے۔ ہم منکر ہیں ان روایات کے جن روایات میں کی خاطر، اپنی تنخواہوں کی خاطر محمد کے ناموس پہ حملہ کرنے والے ہر ذلیل رذیل کا جواب دینا۔ علماء یہ تمہارا کام ہے۔ تم نے آج تک کیوں نہیں ایسی روایات کا رد کیا؟ کیوں نہیں تو نے تحقیق کی؟ غلط ہے، کیوں ہے؟ یہ صحت کے در عائشہ صدیقہ پیدا مکہ میں ہوئی، ہجرت مدینے میں کی۔ مجھے بتاؤ عراق والے یہ باپ لگتے ہیں عائشہ کی عمر بیان کرے؟ عراقیوں نے کیوں بیان کی؟ یہ کیا لگتے ہیں؟ ان کا کیا تعلق ہے عائشہ سے، اور ان کا کیا تعلق ہے محمد سے؟ عائشہ صدیقہ کی عمر بیان کرتے تو مکے والے، عائشہ کی عمر بیان کرتے تو مدینے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام کے نکاح سے پہلے کیا جبیر ابن مطعم کے لڑکے مطعم ابن عدی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی کہ نہیں؟ اٹھاؤ بخاری شریف۔ مطعم ابن عدی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی؟ کیا حضرت ابوبکر نے اپنی نابالغ بچی کا نکاح کر رشتہ کر دیا تھا مطعم ابن عدی کے ساتھ؟ یہ روایتیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ ادھر امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب کے اندر، اسد الغابہ میں امام اسیر نے، امام زہبی نے، ابن ہشام نے، ان کی اٹھا کے دیکھو کتابیں، ان میں لکھا ہے حضرت اسماء کی عمر 73 ہجری کے اندر 100 سال کی عمر میں وفات ہوتی ہے۔ اور جب حضرت اسماء نے ہجرت کی تو 100 میں سے 73 نکالو، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 27 سال کی عمر تھی حضرت اسماء کی جب انہوں نے ہجرت کی۔ امام ابن حجر تہذیب التہذیب وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کا فرق حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی۔ حضرت اسماء کی عمر 27 برس تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 17 برس۔ تو یہ 17 برس کی عمر میں نکاح ہوا، 19 اور 20 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو توفیق دے تحقیق کرنے کی، علماء کو توفیق دے لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرنے کی۔ اور تمہارا بہت شکریہ، تم لوگوں نے گرمی کے موسم میں، منتظمین کا بھی ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے سارے علماء سے جا کے ملے، ہمارے پاس بھی آئے، انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا۔ کیوں؟ یہ معاملہ کسی ایک جماعت کا نہیں، سارے فرقوں کا معاملہ ہے۔ پیغمبر ہمارا اجتماعی پیغمبر ہے، جہاں تک ہو سکے ہم پیغمبر کے دفاع کے لیے اگر مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا پڑے تو کرو گے؟ اگر حکومت کے سامنے مطالبہ کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد جانا پڑے تو جاؤ گے؟
ہر قسم کی جانی مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. وآخر دعوانا